قرآن مجید کی بڑی مختصر تے بڑی معروف آیت تھوڑے سامنے تلاوت کی سرنامہ کلام دے وچ بڑی معنی خیز آیت ہے۔ وما ما عربی دے وچ نفی واسطے ہوتا ہے، نفی تو آیت شروع ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیتے اسی جن یا انسان، حالانکہ پیدا تو کیتے ایک انداز ہے عربی دا، قدیم عربی دا، یہ کہ جس ویلے ایک چیز جو تمام اعتبارات کو نفی کر کے ان دی گل نو سند دیونی ہو، عرباں دا اصول ہے کہ نفی تے استثناء انہوں کٹھا کیتا جائے۔ استثناء آندین الا نہیں، جویں اسی آنے اس دے سوا وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیتا میں جنہ تے انسانانوں الا ما سوائے لے یعبدون، اعلان وجہ ہے، صرف اس وجہ تو پیدا کیتا ہے میں انسانہ تے جنہوں کہ میری عبادت کرن۔ یہ اسی عام اپنی زبان دے وچ کیونکہ ساڈے اوتے عربی دا بڑا اثر ہے، اسی بھی اس نفی تے استثناء کو استعمال کرنے ہیں اپنی گل نو سمجھاون واسطے، پکی کرن واسطے۔ مینوں کوئی ملے تے آکھے بھئی اس ویلے تسی تارے کی کرندے ودے ہو، تے میں آکھاں کہ میں تارے وچ نہیں آیا، حالانکہ آیا بیٹھا، گل کھلندا پیا، سمجھیندا پیا، حالانکہ آیا بیٹھا۔ میں آکھاں کہ میں اس ویلے تارے وچ نہیں آیا ماں سوائے اس دے کے تقریر کراں، یعنی میرے آمن کا غرض تے مقصد ہن ثابت ہو گیا، انہوں سند مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں انسان تے جنہاں ما سوائے اپنی عبادت دے اور کسے وجہ کی کسے مقصد واسطے تخلیق نہیں کیتا، یعنی انسان دی تخلیق تے عبادت جڑی ہوئی ہے قرآن کے وچ۔ ہن عبادت تصور مندی ہے، عبادت دا مسئلہ یہ ہے کہ میں جس دی عبادت کرتا پیا اس معبود دا کوئی نہ کوئی تصور میرے ذہن وچ ہونا چاہیے، ورنہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ روو پٹو جتنی مرضی کھپ پائی جاؤ، اسلام دے 30% علماء کھپ پیندے ہیں، لیکن گل نہیں بنتی، گل وہ ہو گئی یہ بنتی ہوئی ہے۔ تصور تو بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ آدم علیہ السلام کو لے کے حضور تک جتنے بھی مذہب آئے انہاں دے وچ تے اسلام دے وچ عبادت دے حساب نال ایک بڑا واضح فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہر مذہب عبادت کرویندا ہے، عبادت جڑی ہے وہ جزو لازم ہے مذہب دا۔ اپنی زندگی ویکھ لو نا، صبح اٹھے ہو اللہ دے کہ کماں تے جاونا ہے، تو دنیا نو منہ دکھاونا ہے تو سارا دے، پر سب تو پہلے مینوں منہ دکھا، فجر پڑھ کام تے چلا گیا ہے، کام دے این دوران اللہ آتا ہے کہ تیرے کو وقت ہے یا نہیں، وقت کٹ زور پڑھ، تھک گئے ہیں، کام کرتے کرتے فصل ہیں، سورج ڈھلتا پہ ہے، اللہ آتا ہے مینوں نہیں پتا تھکے ہوئے ہیں یا نہیں، اثر واسطے 4 فرضاں واسطے کٹ ہمت ہے وقت، شام نو کھانا لیا کوئی واپس آیا رزق روٹی کما کے چند ہے بالاں دے نال بیٹھ کے روٹی شوٹی کھاواں کو گلاں کراں، اللہ آندا ہے روٹی بعد وچ گلاں بعد وچ پہلے مغرب، تے ہن سمجھ دا وقت آ گیا، رات سمجھ دا وقت آ گیا، اللہ آندا ہے سمنا بعد وچ عشاء پہلے، تے جے سو گئے ہیں تے چاہتے ہیں کہ میں تینوں اپنا یار بناواں تے تہجد وچ پھر اٹھ، یعنی کسے بھی پہر نو اللہ نے میرے عبادت کو خالی نہیں کیتا۔ میری زندگی دے وچ، میری مسلمان دی زندگی دے ہر ڈپارٹمنٹ دے وچ عبادت داخل، وہ ہور گل مسلمان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو روزی روٹی کمائندے ہو، تسی سارا سال خرچہ کریندے ہو، کچھ پیسے بچ گئے، اللہ نے اے پیسے بھی عبادت تو خالی نہ ہوئے 2.5% میرے نا دا کٹ، یعنی جیڑا بندہ زکاة دیندہ ہے تو نہ رزق کماونا، نوکری کرنا، سب کچھ عبادت ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ تیرا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، یہ تو ظاہر دی بات کا کرندہ ودا ہے، مہینہ بھیجیدہ پیا رمضان دا،
ہن اندروں ڈھڈو بھوکا رہ کے بھی کھا. یعنی پورے اسلام نے ایک مومن دی زندگی نو عبادتاں دے نال مزین کر دیتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں, کوئی مہینہ ایسا نہیں, کوئی پہر ایسا نہیں, کوئی انداز ایسا نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت دے واسطے نہ دیتا ہوئے. ساری زندگی سفر کیتے تو کدی رزق واسطے, کدی روزی واسطے, کدی لوگاں دی شادیاں اٹینڈ کرن واسطے, کدی یاراں واسطے, کدی تکلیف اپنی ختم کرن واسطے تھانے تے سفر کرنا. انہاں سارے سفراں دی ایک زکات رکھی ہے رب نے. جتنے سفر کیتے بھی نا ٹھیک ہے, کار سانو قبول ہے, پر ایک باری یہ ہمت آئی تے ساڈے گھر نو ویکھن دا سفر بھی کر. یعنی کوئی انداز نہیں چھڈیا اللہ نے عبادت دا. لیکن مسلماناں دے وچ تے دیگر مذاہب دے وچ عبادت دا ایک بنیادی فرق ہے. ہر مذہب دے وچ اسلام تو علاوہ کوئی نہ کوئی تصویر سامنے جن دی عبادت کیتی ہے. تہاڈا ہمسایا ملک بھارت, اتنے جاؤ تسی مندر ہیں, مندراں دے وچ رام, شام, لکشمن, ہنومان, کالی ماتا, ہزاراں 7-8 ہزار بت ہیں مختلف قسم دے, جنہاں نو ہونے معبود ہیں انہاں دے, جنہاں نو ویکھ بھی سکدے ہیں, جنہاں نو چھو بھی سکدے ہیں, جڑے سامنے ہیں. کیونکہ عبادت تصور تو بغیر ممکن نہیں. اے یاد رکھو, جیڑا بندہ یاد ہے اونوں مانا کہ وہ دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کرے. بھئی اگر عبادت کرنی ہے تو کی دی عبادت کرنی ہے تو منطقی سوال ہے. ہن بہت سامنے پہن عبادت ہوندی پئی, بہت اچھا. عیسائیاں دے گرجے چلے جاؤ, عیسیٰ دی تے مریم دی تصویر ہے بڑی بڑی, سجدے کریں دے لوگ, تصویر سامنے ہے, عبادت ہوندی پئی ہے. آتش پرست ہیں, آگ دی پوجا کرن والے اپنی پوجا کرن تو پہلے آگ بلیندے, سورج سامنے آندی ہے, اور سورج نو سجدے کریں دے, عبادت ہو جاندی. بدھ مت والے ہیں, سارے بڑے مندر بیٹھا پا گئے ہیں. 6 ارب بندہ انہاں مندا ہے. ایک بار جو مولوی ہے تو کوئی گل کرنی ہے نا پہلے ارد گرد وے 6 ارب بندے دی بات ہے. بدھ مت والے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے اپنے بنائے ہوئے مونسٹریاں بنائیاں ہوئی ہیں, معبد بنائے ہوئے, اتنے بدھا دے 50-50 فٹ دے, 100-100 فٹ دے, 20-20 فٹ دے مجسمے, اتنے جاندے ٹلا وجائی کیا دے جھک دے, تصویر سامنے عبادت ہو جاتی ہے, تصور تے عبادت مل جاتا ہے. اسلام کا مسئلہ ہے کہ عبادت اون دی کرنی ہے جن دی تصویر کوئی نہیں. حضور دا بحثیت نبی, بحثیت مبلغ, جہاں سب کو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک ان ویکھے خدا دے اگوں جھکاونا ہے. عبادت دی بالکل نویں شکل ہے. کوئی مذہب اسلام دے نال نہیں لگ سکتا اس معاملے میں, حالانکہ سب مذہب الگ ہیں, سارے بگاڑے لوگاں نے تصویراں بنائیاں, لیکن حضور نے خیال رکھیا کہ جیڑی بھی تصویر انسان بنائیدا ہے, جیڑا بھی بت بنائیدا ہے, وہ بت ایویں جی ہو جے ہون. جو بھی تصور لے کے ہم لوگ تصور سے بت تراشدا ہے, کوئی بھی تصویر بنائیدا ہے, تے یہ تصویر اس بندے کو بڑی نہیں ہو سکتی. جو میرے ذہن دے وچ ہے اندے کو چھوٹا ہی اسی بت جڑا بنے سا. ہن اپنے کو چھوٹے نو سجدہ کرنا بڑی تذلیل ہے, ایک مومن دی شان نہیں. ایک بار اسلام دے وچ عبادت دی غرض نال تصویر بناونا حرام. عبادت دی غرض نال کوئی بھی مجسمہ بنایا جاوے, کوئی بھی تصویر بنائی جاوے, وہ حرام ہے اسلام دے وچ. کیوں؟ کیونکہ تیری تصویر تیرے ذہن دے تابع ہے. رسول نہیں چاہتا کہ دامن توحید تیری چھوٹی دماغ, تیری چھوٹی سوچ انہوں آلودہ کر, ماورا رکھیا تصور. اس بارے تصویر حرام سی. ہن امیر پیدا نہیں ہویا, معاشرے نے امیر بنائے, تے جدھر معاشرہ پھریا ایک کورٹ تو آرڈر ہو سی اساس سے ڈکلیئر کرو, تے آندھا ودا ہو سی مجھے کیوں نکالا.
جیڑی دنیا تو لگدی ہے وہ دوے لے بھی سکتے ہیں، یاد رکھو، پر جیڑا میرا ہے وہ میرے کو کوئی نہیں لے سکتا۔ میں جمعہ ہاں بطور انسان، ایک انسان ہونا بھی صفت ہے، لیکن میری عین ذات ہے۔ میں گناہ کر لواں، میں ڈگ جاواں، میں جو مرضی کر لواں، راسا انسان، برزخ دے وچ بھی انسان آ، روز حشر بھی انسان آ، جنت وچ گئے تاں بھی انسان، جہنم وچ گئے تاں بھی انسان۔ اینو آدھے صفت جیڑی عین ذات ہو۔ کلام اللہ دی صفت ہے، اللہ دی ہر صفت عین ذات ہے۔ کوئی صفت ایسی نہیں جیڑی اللہ نو آ کے لگ دی، جیڑی کوئی انہوں دیتا ہے، وہ دی ساری صفتاں جدن دا ہے ادن دی ہیں۔ ہن ہے بے صورت، وہی کرے اندہ پہ اپنا کلام، جس لئے کلام وہی ہوں گے تو صورت بن گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد دی ہور شکل، للہ دی ہور شکل، رب دی ہور شکل، للعالمین دی ہور شکل۔ بے صورت دا صورت والا کلام سمجھتے پہ؟ ذرا اس گل نو اپنے دل میں بٹھاؤ تاکہ میری تقریر دی بنیادہ مکمل ہو۔ ہے بے صورت پر جیڑا کلام بھی جندہ پہ ان دی صورت ہے۔ صورت کے نوع کے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو ہریرہ راوی ہیں، دو مدے وچ حدیث ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، بنایا اللہ نے آدم نو صورت ہی، صورت تے کہندی اور ہی ضمیر ہے، صورت تو بعد ہی آئی ہے، انہاں مرجع کی دو رائے، دو میں رائے ٹھیک ہے۔ ایک آدھے خلق اللہ آدم علی صورت ہی، اے جڑی صورت ہی دی ہی ہے اے اللہ دے پاسے جاتا کہ آدم نو اللہ نے اپنی صورت تے بنایا۔ وہ تو بے صورت ہے، آدم نو اللہ نے اپنی صورت تے بنایا، کی مطلب؟ اینو صوفیاء دی زبان کہتے ہیں سبع ائمہ، 7 امام۔ اللہ دی 7 صفتاں ہیں جیڑیاں نہ ہومن تا اللہ اللہ نہ ہوئے۔ پہلی ہے حیات، دوئی ہے علم، تریہ ہے ارادہ، چوتھی ہے قدرت، پنجویں ہے کلام، چھویں ہے سماعت، ستویں ہے بصارت۔ اے منتے کے پیچھے پوری کیوں؟ یہ ہو سی تا اللہ ہو سی نا، حیات لوڑے تے چبلا نہیں، حیات بھی ہوندی ہے، علمی حیات ہے، جانے اپنے آپ نو بھی جانے تے جڑے بناوے انہاں نو بھی جانے تے خالی علم فائدہ نہیں دیتا۔ سارے مولوی ہیں، سارے پیر ہیں، علم بڑا ہے، تقریراں بڑی ہیں، اپنی ذات سے مجال ہے جو 1 لاکھ دا اثر ہو گئے۔ علم کا ہے ارادہ کوئی نہیں، جیندہ ہوئے علم رکھے، علم نے اتنے کوئی نہ کوئی ارادہ کرتا ہوئے، پھر ارادہ کر بھی نہ ماں۔ میرا دل کرتا ہے سارے مسلمان بھائی بھائی بن جانا، اور میں طاقت نہیں رکھتا۔ قدرت ہوئے، سمجھتے پہ ہو نا منطق کی چل دی پہ یہ سب آئیں ماں دی، جیندہ ہوئے، علم رکھے، علم تے ارادہ کرتا ہوئے، ارادے نو عمل تے لیامن دی قدرت رکھتا ہوئے۔ پھر کی ارادہ ہے، کی چاہتا ہے، کلام زبان ہوئے، لوگوں نو دسے ہی میں کی چاہنا، کہ پھر یہ میرے حکم کر دے وے، نظر رکھتا ہوئے، ویکھے کون ہے جیڑے میرے رستے آتے چلتا پہ ہے، کون ہے جیڑا گمراہ ہے، کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو رب کو سماعت ہوئے کہ کل نو توبہ کرے تو سن لوے۔ اے ہے سبع ائمہ، اے 7 اللہ دے نام جیڑے اللہ نو اللہ بنیں دیں، جو بندہ اس محفل وچ بیٹھے سارے کو بیٹھے ہو، جیندے ہو تو بیٹھے ہو، میری گلاں سنتے پے ہو، علم لمدا پہ ہے نا، کوئی نہ کوئی تا ارادہ دل وچ قائم ہوندا پیا ہو سی نا، کہ طاقت بھی رکھ دے ہو کہ اس ارادے دے اوتے کام کر سکو،
تے پھر دنیا نو بھی دس سکتے ہو بول کے کہ پیر ہے آکھے ہے، تے پھر انہاں دی نظراں نو پڑھ سکتے ہو انہاں دا رد عمل کی ہے، تے اگر کوئی اعتراض کرے تو سن سکتے ہو۔ اے سات دی سات صفتاں رب نے ہر انسان نو دیتی ہیں۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے اپنے سات نامہ نو ملا کے انسان نو بنایا، اس صورت تے بنے ہیں انسان۔ دوئی رائے ہے کہ صورت ہی دی ضمیر راجے ہے آدم کا، کہ اللہ اندہ پہ خلق اللہ آدم علی صورت ہی، میں آدم نو اندھی اپنی شکل تے بنایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انہا مطلب درک فرق ہو جاسی، مطلب یہ ہو جاسی کہ اللہ اندہ پہ میرے جن تا ہیں، میرے فرشتے تا ہیں، میری اور مخلوقات تا ہیں، پر جی ہو جائے آدم ہے، ای ہو جائے کوئی نہیں، اینو میں اسے دی شکل میں بڑھا ہے، جی میں لیسا کمثلہ ہی شیئا ہاں، جی آدم لیسا کمثلہ ہی شیئا، جی میری مثال کوئی اور شے نہیں، جی آدم دی مثال بھی اور کوئی شے نہیں۔ بے صورت رب دے کلام بھی جندہ پہ صورت دے بھی جندہ کتے پہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ نزل به الروح الامین، میں اس کلام نو، میں بے صورت رب نے اس صورت والے کلام نو ایک بڑے ہی امانت دار فرشتے نو دے کے، نزل به الروح الامین، ایک امین روح نو دے کے بھیجے علی قلبک، تیرے دل تے لائے محمد۔ ہن جملہ کی بڑھ سی، بے صورت دا صورت آلا کلام صورت آلے محمد دے دل تے لاندا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سارے حال ہیں ذرا ہوش اپنے بلند کر کے گل کرو، بڑی اچھی گل ہوندی پئی، دل نو تارے لکھاون والی گل۔ بے صورت اللہ دا کلام صورت دے وچ ڈھل کے لفظاں دی ایک ایسی صورت دے دل دے وچ چمدا پیا جڑا ویکھن انسان ہے۔ نازل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، ایک بڑی واضح صورت والی عربی دے وچ بھیجے۔ لوگ تینوں ہی ویکھ سکدے ہیں، قرآن دے لفظاں نوں ہی ویکھ سکدے ہیں، مینوں نہیں ویکھ سکدے، تے ہے میرا ذاتی سے نفاست میں دے پہ تے لاندہ کے دے پہ قلب دے اٹھے، قلب کے نو آندے قلبا یقلب تقلیبا پھرن والا، رب وہ ہے جڑا پھردا نہیں، کلام پھردا ہے رب دا نہیں، قرآن کہاں ہے تو بھاویں سر مار جائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تا صحیح اسی اپنی آیتاں کیویں پھرینے ہیں۔ کاش کہ کوئی غور کرنے والا ہوئے، رب پھردا نہیں، کلام پھردا پہ ہے، اس دل تے اندہ پہ جڑا پھرن والا ہے۔ سمجھن والی گل نہیں، بڑا اوکھا ٹنگ کہہ لا بنایا، زور لگدا پیا، حالانکہ مینوں کل دا گلا خراب ہے شدید، لیکن زور لینا پیا۔ ہن رب دے صورت کلام صورت والا پھرن والی صورت، ایک دل تے آیا جی دی صورت تے پھرن والی، اس پر حضور نے دعا کیتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلانو پھیرن والے، مقلب القلوب کتے قلبا یقلب تقلیبا ہے، فائل ہے، اے دلانو پھیرن والے، میں محمد دے دل نو روک لا اپنے دین واسطے۔ دل کو پھردا ہے، کیسا پھردا ہے؟ آج جیڑی مشہوق ہے کل اسے نگاہ گھڑیندا پیا، آج زبان تو آندا میرے پیر ہیں، میرا رب ہے، تے رب نے آکھیا جے یار بہن نو حصہ دے جا، آندا رب اسی اپنی گل اسی، اے دل ہے
کدی اس سے آ جاتا ہے کدی اس سے آ جاتا ہے. سیزنل دل ہیں مسلمانوں سے. ربیع الاول آیا تو پھر گئے میلاد کے پاسے, محرم آیا تو پھر گئے حسین کے پاسے, ذی الحجہ آیا تو پھر گئے حج کے پاسے. باقی جڑے 8 مہینے ہیں وہ تھوڑے والد صاحب کے پاسے پھرنے ہیں. کلا قلب دا کام نہیں پھرنا. ہن اس رب دا کلام ہے جڑا پھردا, کلام ہوئے جڑا پھردا ہے. ایسے دل تے آندا پیا ہے جڑا پھرن والا, جہدا مطلب ہی پھرن والا ہے. دو پھرن والے ملن تے کی ہو سی. پکھا پھردا پیا نا, کی ہوندا پیا, ہوا دیندا. ہن کوئی بندہ ہیٹھاں ایک چکی رکھ لوے, وہ بھی اسی سپیڈ تے چلا دے جس سپیڈ تے پکھا چلدا پیا. تانوں تک سی پکھا پھردا پیا, جڑا پر آپ اس رفتار نال پھردا پیا اونوں رکھ سی کھلوتا ہے. اس نقطے نو جڑا سمجھ گیا ریلیٹیوٹی دے او سمجھ جاسی. مثلا تسی کار تے جاندے پے, کار بھجی جاندی ہے 70-80-100 کلومیٹر دی سپیڈ, ایک بندہ کھلوتا ہے. تسی بوتل سٹی کار تو باہر, اسے پر بندے کار تو باہر چیز آنا سٹو, تو زیادہ بوتل سٹی ہے میں, لیکن کار جاندی پئی ہے 100 کلومیٹر تے. ہن او بوتل جیڑی اس شودے نو وچ سی نا, اونوں مارن واسطے کافی ہے, کیونکہ ایک پھرن والا ہے تے ایک پھرن والا کوئی نہیں. تے جے دو گڈیاں ہون, دوویں 100 تے جاندیاں پئیاں ہون, او بوتل اونوں دے کے پھد لئی سی. یہ ریلیٹیوٹی ہے آئنسٹائن دی, میں آسان لفظاں سمجھائیے. ہن اللہ تعالیٰ جیڑا کہ بے صورت ہے, اپنی صورت والا کلام مصطفیٰ دے اوپر دیندا پیا جیندی صورت ہے تے لیندا کے حساب نال پیا. ذرا اینو بھی بخاری جا کے لکھیا ہے. رات دا وقت ہے, اندھیری رات, غار ہے ایک. غار پہلے ہی اندھیری ہوندی, دے بھی ہوے تاں اندر اندھیرا ہوندا, تے باہر بھی رات ہے تاں سوچو کیڑا اندھیرا ہو سی. اندھیری رات دے وچ, اندھیری غار دے وچ ایک نورانی محمد بیٹھا. منظر میں تو بدائے وحیدہ, وہی تے شروع ہونے کا نقشہ. اندھیری رات, اندھیری غار, نورانی مصطفیٰ, ایک نورانی فرشتہ لاندا ہے, آندا ہے اقرا. اے الف امر ہے, قرآن تو پہلے جڑا الف لگیا امر ہے, حکم دیندا پیا تو پڑھ. جواب کی آمدا ہے ما انا بقاری. ترجمہ کی کرندے مسلمان عالم, مینوں پڑھنا نہیں آمدا. اے پتر کیڑے پاسوں کیتا ہی ترجمہ؟ پہلے ماں دا تعین دا کارن, اے ماں یا ایتھے استفہامیہ ہے تے یا نفی دا ماں ہے, کیڑا ہے؟ استفہامیہ ہوندا ہے سوال کرن واسطے, عربی ماں استعمال کرنا ہے. ما ھذا, اے کیے. تے کدی نفی واسطے ماں استعمال کریں دے, ما کانا محمد, محمد نہیں ہے. کدی نہیں واسطے استعمال ہوتا ہے, کدی سوال کرن واسطے ماں استعمال ہوتا ہے. دس اے کیڑا ماں ہے؟ تعین تک جے رسول آندا پیا ما انا بقاری, تے تو ترجمہ کریندا پیا کہ مینوں پڑھنا نہیں آندا. اے ماں استفہامی ہے یا اے ماں نافی ہے؟ اگر استفہامی ہے تو حضور آندے پہ کی پڑھا؟ کیونکہ قرآن تو ریت کا نہیں, تو ریت تو پتھراں دے اوتے لکھی ہوئی آئی نا. ہن فرشتہ ہے جڑا نظر نہیں آندا, اس رب دا کلام لے کے ہے جڑا رب نظر نہیں آندا, تے کتاب بھی آندی کوئی نہیں, تے پوچھنا سی کہ تو میاں کی پڑھا؟ اگر نفی ہے تو پھر اسی میں نہیں پڑھتا, انکار آ جائے, میں نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ پڑھنا کی سامنے کا کچھ ہے کوئی نہیں, اور پڑھنا کینوں ہے؟ ابن العربی آندے ہیں نفاست سمجھ مناظر الاولا دی گل ہوندی پئی ہے, رب دی گل ہوندی پئی. آندا ہے رب دے چہرے نو پڑھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
رسول نے کہا ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. فاخذنی فغطانی حتی بلغ منی الجہد. بخاری دے وچ آندا ہے جس ویلے میں کہا میں نہیں پڑھتا، جبرائیل اگاں بدھیا، اس نے جفا پایا تے اتنا زور آئی اودے وچ بلایا، اتنا اس دبایا کہ میں بھی اپنی اخیر تے آ گیا، جان پھلن تے آئی. رونو کو ہن رو محمد ہن رویتا منا حتی بالغا من الجہد، میرا بھی اخیر آ گئی. پھر اس نے چھاڑ دے، پھر آخیا اقرا پڑھ. ماں انا بقاری، نہیں پڑھتا. فاخذنی، پھر آ کے اس نے جب پھپایا، فغطانی، زور لایا، پورا زور لایا، حتی بلغا من الجہد، پھر میری جان ہی نکلن والی ہو گئی. اپنے ظرف دے میں پورے ظرف دے اخیر تے پہنچ گیا، وہ بھی پورا زور لیندہ پیا، میں بھی پورا زور لیندہ پیا. پھر چھڑ دے، پھر آخیا اقرا، پھر وہ جواب نہیں پڑھتا. پھر وہ جب پا، پھر ہوئی زور ازمائی تے پھر چھڑیا تے آخیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان قرآن ساجد پڑھنا، جن ساجد وچ قرآن پڑھنا تو انہوں قرآن دی لوڑ نہیں ہوتی. قرآن دی لوڑ ہوندے جن ساجد نہیں پتا، قرآن ردم نہیں پتا، ردم دی جو چاسے وہ قرآن دی نہیں. تو دس دے ہوں اتنے صوفیاں نے بات بولے تے مولویاں وہ جگائی کیتی نے نا انہاں دے شعور دی کہ اے تانوں سمجھ آئے. وہ اندر یار پہلے تعین تا کرو کہ جبرائیل جو ٹرے رب کول اے تانوں کس دسے کہ استاد بنا کے رب نے بھیجے؟ کوئی حدیث ہے؟ کوئی قرآن دی آیت ہے کہ انہوں استاد بنا کے بھیجے میں پہ ہیں؟ وہ یہ جبریلی جڑا آدم دے پیرا کے نہیں گیا پہ آئے. صوفیہ نے عجیب بات بولے اور یادے رہے تعلیم تکر اور کچھ دیمن آئے ہیں محمد ہو یا کچھ لمن آئے ہیں محمد ہو اور کچھ پڑھامن آئے ہیں محمد ہو یا پڑھن آئے ہیں. اور دیکھو صوفی بلند ہے کہ آیا جبرائیل پہ آنگا پہ اقرا، آیت پوری کی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پتہ نہیں جبرائیل تو پوری آیت بھی پتہ ہے کوئی نہ، ادھوری گل کرتا پہ رسول اللہ پتہ میں نہیں پڑھتا ادھوری گلنا. جبرائیل حیران ہے، میں نے تو یہ پتہ ہے جب بھا پیند ہے اگلا لفظ جبرائیل دے سینے اتر دے. پھر آنگا اقرا بسم ربک، رسول آنگا نہیں میں نہیں پڑھتا، حالی بھی پوری کوئی نہیں. پھر جب بھی پیند ہے اللہ زی خلق ہم دے، پھر آنگا پڑھ، آنگا ایک آیت تینوں تو پانچ دا اس نے بھیجے، پانچ تن تینوں دے کے بھیجے تو ایک تن دینا دے میں نو ہے بیمانی ہے. صوفی آندے اے قرآن جبرائیل دے دل تو مصطفیٰ دے دل تے نہیں چھپنا پیا بلکہ لکھیا پیا ہے مصطفیٰ دے دل تے پہلے دا. قدر کا لکھیا ہوئے ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور رحمان ہے جس نے انسان نو علم دیتا تے پھر انہوں بنایا. توڑے میرے بارے تو کوئی نہیں ساتھ مدرسے جامنا بکتا ہے، ایک کسی انسان کے بارے کا گل ہوندی پئی ہے یہ نو ہوندے بناون تو پہلے علم قرآن دے دیتا گیا ہے. علامہ البیان چوتھی سٹیج ہے، جبرائیل علامہ البیان دے اندر ہے، چوتھے نمبر دے اندر ہے. پہلے تے رحمان ہے، دوے نمبر تے تعلیم ہے، تریے دے وچ جسد مصطفیٰ ہے تے چوتھے نمبر تے جبرائیل ہے. نظم قرآن پڑھو سمجھو گلہ نو. یہ حدیث حمدی ہے، ابن مردوہ نے اپنی کتاب یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جبرائیل نو جس ویلے نور مصطفیٰ بنایا دنیا دے وچ تے آکھیا کہ ویکھ کے تینوں جانوں لگدا ہے، اس کہ ہاں تھوڑا تھوڑا تو پہچانن لگا کیویں پہچاننا ہے؟ کہ اللہ نے یہ تو مجھے بنایا ہے نا مینوں جبرائیل نو تے تو آکھے کہ آسمان دے پاسے ویکھ تے میں آسمان دے پاسے ویکھ کے ایک بڑا دیوا بلدا پیا ہی اوتھے تے اون دے ارد گرد 4 نکے دیوے 5 تے میں انہوں ویندا رہا 70,000 سال پھر وہ میرے نظر آنا بند ہو تے جس ویلے نظر آنا بند ہویا تے 70,000 سال میں لبدا رہا 70,000 سال بعد وہ میرے پھر نظر آیا پھر میں انہوں 70,000 سال ویندا رہا پھر اندھیرا چھا گیا میں نے ایک بندہ آکھنے لگا کہ حضور آئیں اس تو مراد تے اندھیرا کیوں چھاندا ہے؟ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل دیتی ہے ایسا صحیح میں کہ بہت تو کدی سورج نہیں دیکھی اگر دیکھیے میں کہ 12 بجے نا یا کہ نا صرف 70 سیکنڈ سورج نہیں دیکھے سورج کا کام کیے مقصد یہ سورج کا وکھامنا پر یہ 70 سیکنڈ ویک سینڈا تے انا کر دیتی جبرائیل اتنی طاقت کے باوجود 70,000 سال جس میرے نور محمدی نو ویندا یا نہ ہو جاتا ہے 70,000 سال لگتے ہیں بنائی واپس آمن تے پھر ویندا آئی جبرائیل آتے ہیں 70,000 ماری ہے کتا 70,000 سال 70,000 واری گزارے یعنی 4,90,4,90 کروڑ سال اللہ نے آکے وہ نور تے نو جڑا نظر آمدا ہے نا اے محمد او مینوں اے دسو کہ میں تعلیم دسی صوفیاء دی تعبیر کی کوئی نہ کہ جبرائیل بن کے ہمیں استاد آیا اسی پر آ کے پتہ لگیا جن دے کل آیا اصل استاد ہے دے اوتے صوفیاء نے دلیل دیتی ہے وما ارسلناک کافہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اسی تو نے دو جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے اسی تینوں کافی بنا کے بھیجے رحمت علم جیڑا ہے رحمت دا سب کو پہلا محکمہ ہے جس نو بھی علم مل سی اون دے تے رحمت ہوسی جس نو بھی رحمت چاہیے اونوں رحمت للعالمین کو نامنا بولدے بھاویں او جبرائیل ہے انہوں اسے دے در تے آمنا پوسی یہ تنو سانو نہ دسو کہ ہو مربی تے مولا میں رسول اللہ اچھا خیر اپنے موضوع پہ واپس آتا بے صورت رب صورت علی کلام صورت علی نبی دے دل دے اتے ہوگا دل دا کام میں پھرنا تے جیڑی چیزاں پھر دیاں ہوں نا بندہ اندھے نہ زیادہ نہیں ہو سکتا سفر کریں دے ہو نا پہاڑی علاقے لوگ جاندے میرے اپنے بچے ہیں جو ایک بچے میں تھوڑا جا مسئلہ ہے کیونکہ جس لئے منظر پیچھے جاندے نا انہوں نے ہوئے طبیعت خراب ہوتا لوگ ہیں نا مریض سڑک تو دیکھے کیا ہوتے ایکسپریس میں تو الٹیاں کریں دے ہوتے کیوں؟ کیونکہ پھرن آنے منظر ہے ڈرائیور جیڑا ہوندہ ہے نا ان الٹی نہیں ہوتی کیوں؟ پوری بس الٹیاں کریں دی پئی ہوندی ہے ڈرائیور نو الٹی نہیں کی وجہ ہے اور کہتے ہیں ڈرائیور منظر نو نہیں بیندا سڑک نو بیندا سڑک ایک اور آتی ہے جی دی نظر ثابت تے ہوئے اون دا دل نہیں گھبر آندا تے جی دی نظر تبدیل ہومن والے آتے ہوئے اونوں چکر اسے نہیں ہوتے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھی ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اللہ نے میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ رکھی ہے نماز بندہ کیویں پڑھدا ہے رب دی تصویر نہیں پڑھی ان دے حکم تے پڑھدا ہے جسم نو ان دے کعبے دے پاسے کریں گا ٹھیک ہے
تے زبان تو کلام پڑھدا پیا ہے جیڑی اس بے صورت دی صورت ہے. سمجھ آندی پئی زبان تو بے صورت دا صورت والا کلام پڑھدا پیا ہے. جسم دا رخ ہے صورت والے کعبے کی طرف تے دل ہے پھردا پیا. دل بھی تے کدائی ہونا ہے. ہن میں مولا کو پوچھنا مولا کائنات اللہ نو تصور وچ لے آونا کفر. اے دل تصورات دا گھر ہے. جے سارے تصور دے جو کٹ دیوانا تے دل نہ رہے. ہائے 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 واہ واہ. جسم کرندا پیا کعبے دے پاسے کلام پڑھدا پیا بے صورت دا. جے دل دے وچ تصویر محمد لا لواں کوئی نہ کوئی صورت چاہیے ہی بات. کوئی نہ کوئی تصویر ہے. کوئی مجنوں میاں آئی لیلا علی مجنوں امر القیس کی آندا ہے خیالوں کا فی عینی و ذکروں کا فی فمی. تیرا خیال ہر ویلے میری نظریں تیرا خیال ہر ویلے میری نظریں تے تیرا ذکر ہر ویلے میرے ہوٹھاں تے. اے عاشق دی نماز سمجھے گا پہ نماز زاہداں محراب و منبر نماز عاشقاں بردار دیدم. خیالوں کا فی عینی اکھاں دے وچ تیرا خیال ہے. ذکروں کا فی فمی منہ تے ہوٹھاں تے تیرا ذکر ہے. و مسوا کا فی قلبی تے دل میں تیری تصویر ٹنگی ہوئی ہے لیلا. فعینہ کا غیبو تو غائب کدے ہو سے. سبحان اللہ. عاشق دی نماز ہے مجنوں میاں دی زبان تو خیال ہوئے کعبے دے پاسے منہ ہے. زبان تے ہوئے اس بے صورت رب دا صورت والا کلام تے دل دے وچ اونوں بوایا ہوئے جے دے دل تے اے صورت والا کلام اترے. پھر جا سب سینا ورنہ جاس نہیں آؤں. پھر وہ بیٹھا ہو سینا اے تو شعر سنا بنا جن دے واسطے پورا 50 منٹ تمہید بننی ہے تاکہ شعر ضائع نہ ہو. سانو لوگاں نو صوفیاء دے شعر ضائع کرنے کا شوق پہ یا تا ہندوستان دی انڈین فلمی گانیاں دی دھناں سانو لبدی ہیں یا میڈم نور جہاں دی پنجابی لچر جیاں کمپوزیشناں لبدی ہیں تے اون دے تے نعت گائی جاندی پئی ہے رسول اکرم دی. یار میں تانوں سارے نو میں اس واری سارے نو درخواست کریندا پیا کہ نعت خاناں نو میں 20 سال سمجھایا انہاں میری گل نہیں سنی. تسی تے سمجھو اے جڑے ٹپ ٹپ کے نچ نچ کے یار کدی ویکھے نے کسی نے دھب دھب کر کے نماز پڑھی ہوئے یار رسول ایڈا کی دامنا بن گیا تھا. قوالے رب دی حمد پڑھدا پہ شراب پی کے آیا بیٹھے نعت کھائے نعت پڑھدا پہ انڈیا دے گانیاں دی موسیقی دی دھنا چوری کر کے تے عوام پیسہ سٹیندی پئی ہے. اور یار انہاں تو میں 20 سال آکے انہاں تے کوئی اثر نہیں ہویا. تانوں عرض کرنا خدا دے واسطے ڈسکریج اوے اللہ دے واسطے اس عشق تے مٹی پاؤ جڑا ادب نہیں کرن دیندا. وہ عشق ہے ہی نہیں وہ فراڈ ہے. نچنا ہی نہیں نہ نچو. میں تمہیں فتوا دینا لاؤ اپنے گھر ایک لتا منگیشکر دے گانے دے نچو جاؤ سینما دے وچ مارو چھالا. خدا دے واسطے میلاد دے سٹیج نو فلم نہ خدا دا خوف کرو اللہ دے عذاب تو ڈرو. مسلمان تو کل رب نو شکل نہیں دکھاونی تیری شفاعت صرف محمد نے کرنی. آج جیویں اوندا نام لیندا پیا انہاں لچن دھنا دے اوتے جے کل اس بھی آکھیا کہ اسے نو لے کے آنا جے تے پیسے بارے آنا اے علی دی سیٹ اے مصطفیٰ دی سیٹ اے غوث العظم دی سیٹ. اس منبر دے اوتے با ادب لو با علم لو صاحب شعور لو
صاحب دل لوگوں کا کام ہے، نوٹنکیاں کا کام نہیں۔ چسکے لونے نے لو سینڈوچ پڑھ کے چسکے لو، رب معاف کر دے سی۔ فلم دیکھ کے چسکے لو، رب معاف کر دے سی۔ پر جب میلاد دے سٹیج تے بیٹھ کے تو چسکے لے کوئی معافی نہیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے جنہیں جب پوری قوم مبتلا ہے، کوئی فرق ہونا چاہیے۔ مسجد دے وچ آندے ہو اونج نہیں ہو جویں گھر ہوندے ہو، گھر دے وچ بیٹھے ہوندے ہو اونج نہیں باندھے ہو جویں گلی وچ باندھے ہو۔ ساڈی زندگی دے ایک ایک لمحے تے ادب دی تصویراں لگی ہوندی، بیٹھا والد آ گیا کمرے وچ کھلو جا اے حسن آئی جڑا برباد ہو گیا۔ جدن دے بچیاں دے ماں پیو دے آمن تے کھلومنا نہیں سکھیا، مینوں آندا پے یہ تہاڈی ماں دا ہیٹا بیٹھا ہوندا ہے نا، جس بھی میلاد تے میں جاواں نا باویں 5 میلاد ہو منٹ روز، ہر میلاد تے جاون تو پہلے میں اپنی والدہ نوں آواز دینا کہ امی جی اجازت ہے جاواں۔ مینوں آندا ہے مینوں یہ گل بڑی چنگی لگدی ہے، او میں کہ اس گل کرن تے کتنے پیسے لگ جاندے ہیں، لیکن یہ نہ کرے سا تو اپنی نظریں جھوٹے کی جاسا، پھر میں جانور کو نہیں بدتر ہو جاسا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ایتا رسول عربی دی ذات یار، ایتا او صورت ہے جڑی بے صورت نو بھی کہندی ہے۔ ایتا جس ویلے صورت یہ خیال چ آ جائے، آہا ویکھڑے ویندے بھائی زندہ ہوندے ہوئے ویکھنا رسول نو تو بڑا بڑا شرف ہے نا۔ اور گولڑے دے وچ بیٹھا ہے بلا کے تے بیٹھا ہے تے یکدم سامنے ایک صورت ہوئی تے کی آندا ہے الطیف سرا من طلعتہ۔ ہن ایسے سمجھن واسطے علم فلسفہ چاہیے تے نال عربی لسان آمنی چاہیے۔ الطیف کئی خیال ہوا، کیڑا خیال جڑا آوے ہی آ رہا جہدے تے بندے دا کنٹرول نہ ہو، ایسا خیال جڑا آوے تے بندے نو قابو کرے۔ فلسفے دی اصطلاح استعمال کیتی ہے پیر صاحب، فرمائیتے ہیں کہ الطیف سرا من طلعتہ، ایک جھونکا آیا خیال دا تے ایک شکل ابھری، طلوع ہویا سراج منیرا۔ قرآن ہونا ہوندا پیا، علم قرآن چاہیے تے علم فلسفہ چاہیے صرف اس شعر نو سمجھن واسطے۔ اگوں آندا ہے وشذو بدا من وفرتہ، شذو بدا، شذو آندے کستوری، کستوری نو جلے اگ لاؤ نا تے کوئی کونا نہیں چھڈے، اپنے کمرے دے وچ کستوری بال لانا، تیرے جڑے کپڑے لٹکے ہوئے الماری وچ کھلے چ وڑ جاسی، تیرے بسترے چ وڑ جاسی، تیری جتیاں چ وڑ جاسی، تیرے حکے دے وچ وڑ جاسی، کوئی پانی دا گلاس ہوے اون دے وچ کستوری دی مہک ہوندی۔ وشذو بدا، میں اٹھیا میرا رواں رواں، ایک خیال آیا تے ایک شکل ابھری تے اس نے میرے دل نو انج کستوری طرح ساڑیا کہ میرا جسم دا کوئی حصہ ایسا نہ آئی جیڑا اندی مہک تو خالی رہ گیا۔ آیا اوے سامنے مہک میں گیا۔ واہ پیرا، اے منتے کے میں نہیں جانا تھا گھنٹہ چاہیے۔ وشذو بدا من وفرتہ، وفرت کے نو آندے حضور دے والاں دے کھلن دیاں ترے اداواں، یہ ادھے کانتا آمن وال حضور دے، کیونکہ حضور دے لمبے وال آئیں، حضور اکثر اپنے دستار مبارک دے بیچ رکھیں دے ہیں، پھر ہی وال لڑ کے نہ باہر آ جاندے ہیں، وہاں دے ہیں سانو بکھاوڑ دیو، ہو الظاہر والباطن، کچھ لکیندا پہ سونے یہاں پر لوگ ترستے پہن کچھ تا ظاہر ہو بھی سمجھن دی گل ہے۔ جڑے حضور دے وال جدن کرنا تائیں آمن ادھے کرنا تائیں انہاں نوں آندے جمعان، جڑے حضور دی لو تائیں آ جاویں انہاں نوں آندے لمہ، تے جڑے موڈھیاں تائیں آ جاویں حضور نے جس ویلے ٹوپی مبارک نہ پائی ہوئے انہاں نوں آندے وفرا۔ علم حدیث آ گیا، اے حالی دو مصرے بابے دے پڑھن، چار علم آ گئے سامنے، یہ چار علم بندے نہ لے ہوئے تو شیر نہیں سمجھ۔ ہن سنو، الطیف سرا من
طلعته الطيف سرى من طلعته والشذب بدا من بفرته فذكرت هنا من نظرته سمجھن دی گل فذكرت هنا تے میرے تے شکر تاری ہو ایک تو لیندا پے بابا علم تفسیر بے صورت نو ویکھن دی سب کو پہلے واری کائنات وچ چاہت موسیٰ نے کیتی 20 سال دی توریت صاحب توریت موسیٰ کلیم بنے ہویا رب نال گلاں کریندا ہے کرنا نال رب دی آواز سندا ہے انسان دی فطرت ہے جے دے نال گل کرے اونوں ایک دن ملدا بھی ہے اے چوری چوار نا انہاں دے معاملے میسیجز تے شروع ہوندے تے یا فوناں تے فون کالا رات نوں اٹھ کے لگی ہوندی ہے اما ہی ستی پئی ہے تے ابا ہی ستا ایک جڑا کدی نہیں سمجھدا گلاں ہوندیاں پئیاں ایک دے اکثر بندے آندے او سونے ہو 2 سال ہو گیا گلاں کریندے کدی شکل بھی دکھاؤ کدی مل بھی جاؤ موسیٰ آگا بے رب ارنی انظر الیک اللہ 20 سال دا تیرے نال گلاں کریندا پیا ہن عشق تقاضا کریندا سامنے دا ویکھا تے صحیح گالا رنگ ترانی ہرگز نفی جہد شدت ہرگز ترا تو نہیں ہرگز نہیں تو نہیں ویکھ سکدا مینوں ہرگز تو نہیں ویکھ سکدا مینوں ضدی پہ گیا نہیں ویکھ سکدا آگے چلو پھر اسی نہ اپنی تجلی پہاڑ تے پہ فلما تجلی ربہ للجبل تے کی ہویا دکا سڑ گیا پہاڑ اللہ نے تجلی پائی موسیٰ نے اگر اب شکل بکھا رب آگیا پہاڑ آلے پاسے میں فلما تجلی ربہ کہ پھر جس میں نے رب نے تجلی پائی خرا موسیٰ سائے کا موسیٰ ہوش کھو بیٹھا 40 سردار نے نال آیا مر گیا موسیٰ نو ہوش نہ رہے فلما آفاقا جس لئے کچھ افاقہ ہویا جس لئے وہ بے ہوشی ختم ہوئی موسیٰ تو موسیٰ اٹھیا تے آندھا کالا سبحانہ کا سمجھن دی گل ہے سبحانہ کا تیرے جی ہو جیا کوئی سونا کوئی نہیں اور سارے سونے ہیں جائے میں تیرے جو کوئی ہے تم تو الہی میں تیرے پاس سے آج واپس سمجھا پیا وانا اول المؤمنین تے تیرے تے سب کو پہلا ایمان لے آمڑانا میں ایک تو بحث چل دی ہے جس طرح موسیٰ واپس آئے تے بنی اسرائیل دے جڑے سردار آئے انہوں نے آکے موسیٰ 40 سرداری تو مروا چھڑے پھر منتہ کر کے جواب ہی چھڑے رب نو آکے آپ بھی تیرے ہوش نہ رہے موسیٰ دس تیرے بھی ہوش ہوندہ پہ رب نظر ہے موسیٰ کیا آنکھا نہیں نظر آیا تامی کوڑا آنکھا نظر آیا تامی کوڑا آنکھا وہ کی میں آنکھا جدن ہوش آئی سامنے کوئی نہ آئی جدن سامنے آیا ہوش نہ رہا اے گل پیر میر علی شاہ اے تفسیر پتہ ہوئے تو پتہ لگے فسکر تو گناہ کی مطلب ہے آنے جو موسیٰ نال ہویا آئی کوئی دور پہ کہ یہ لے ہوش آئی سامنے کوئی نہ آئی جس میں سامنے آیا ہوش لیا انہیں مصطفیٰ تیری جھلک آئیے ہوش لیا دہالی تین تینوں میں کیا کوئی نہیں وفرہ بیندہ پہ ہو سکتے پچھلے پاسوں بیندہ پہ ہوگا تے جس میں تم اپنی اکھا چاہیاں تے میرے نہ روحہ کام ہویا جو رب نو ویکھن نال موسیٰ تے آئے نہیں آکھ سکتا ویکھے ہے نہیں آکھ سکتا نہیں ویکھے ماتم آنے گی یہ میرے شاہ خوش تو ہویا
الطیف سرا من طلعته والشجب بدا من مفرته فذکرت هنا من نظرته نینا دیا فوجاں سر چڑھیا نینا دیا فوجاں مصطفیٰ تیری اکھاں نہیں تیری اکھاں جو جڑی شعاواں نکل دیاں پائیں تو سپاہی ہیں عشق دے تے اتنے فوجی ہیں تیری اکھاں دے اتنے تیر ہیں کہ میرے نشاہ دے سر چڑھ گئے ہائے 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 واہ میرے نشاہ دل کون سمجھ 5-6 شعر ہیں انہاں دے واسطے تقریر دے روز سن دے ہو بے صورت آلے دے وچ کی نہیں صورت رام دیئے بے صورت رام ہے یہ آنکھاں کلام رب دی صورت ہے تو میرا گریبان کوئی نہیں پھت سکتا تے جی آنکھاں کہ ادھا بے صورت ہے ایندے صورت کی میں آ گئی تصور عبادت مکمل ہویا مسلمان دا اینو اگر نفی اسبان ہے ہکے واری یہ چاکھنا ہے اے اوہ ہے تے اے اوہ جے اے ظرف کوئی نہیں تو مولوی بان جا دھروئیے پیر نہ بڑھ برباد نہ کر لو پڑے ایمان جے سمجھ نہیں نا جے ظرف کوئی نہیں کہ ہکے واری آنکھیں کہ میں موجود بھی ہاں تے وجود بھی میرا کوئی نہیں موجود تا ہاں وجود میرا کوئی نہیں یہ اے گل سمجھتے سمجھا نہیں سجدانہ تے نیاں دھروئی ہے بیعت نہ لمے کسے کو رحم کر اس قوم دے ہوتے اس قوم میں چورن لامن آلے بڑے ہیں ایک اور پوڑی نہ دے لو مولوی طرح نہ بول ولی طرح بول گید نہ بان ماس کھامن آلا اقاب بڑھا جیڑا نظران تو مارن تو پہلے نظران شکار کرتے ہیں 1000 فٹ تو ویک لیں دے کتھے ہے تے جس ویلے انہوں پتا لگیا محمدہ پیا ایک کتھے بھج سی ہونتا ہے اس ویلے اوتے ہو سی میں کتھے ہاں جس ویلے پہنچنا ہے میں کتھے ہونا ہے اتھائی جا کے دیساں جتھے اس ویلے ہو سی اے ہوندہ مرشد اے ہوندہ ہے جس ویلے بے صورت ہے جلدی کی آندہ پہ ہے پیران دا پیر میر نشاہ مجتہد دے ساڑھے زمانے فرمائندے ہیں روز سن دے ہو اس سن تقریر دے تناتو رسول